نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم۔ سامعین حضرات، میرے تو قبل استاد العلماء، میرے انتہائی مشفق استاد محترم فضیلت الشیخ حضرت پروفیسر حافظ محمد سعید کلویروی صاحب حافظہ اللہ درس حدیث ارشاد فرما چکے۔ اللہ تعالیٰ انہاں نو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ میں سورہ جمعہ دی ایک آیت مقدسہ پڑھی ہے، هو الذی بعث فی الامیین، اسی اپنے محبوب نو بھیجے ہے امیاں دے وچوں۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ اس پیغمبر دی بعثت دا مقصد قرآن پڑھ کے سنانا ہے اور قرآن لوکاں نو سکھانا ہے۔ قرآن و حدیث دے سکھان واسطے، قرآن و حدیث دے پڑھان واسطے، قرآن و حدیث دے پہنچان واسطے آساں اپنے محبوب نو اس دنیا تے جلوہ گر فرمائے۔ تو قرآن و حدیث دا علم پڑھنا پڑھانا یہ بڑا اچھا اور سچا عمل ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب تو مراد قرآن ہے، حکمت تو مراد محمد دی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی بات تفسیر کبیر چ امام رازی نے لکھی ہے، روح المانی چلوسی نے لکھی ہے، اضواء البیان چ مختار احمد شنقیطی نے لکھی ہے، اور تبیان القرآن چ مولوی غلام رسول سعیدی نے لکھی ہے، ضیاء القرآن چ پیر کرم شاہ نے لکھی ہے۔ اس طرح معارف القرآن چ مفتی شفیع نے لکھی کہ کتاب تو مراد قرآن ہے اور حکمت تو مراد محمد دی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام آئے ان پڑھاں دے وچوں، آپ دی صفت بھی امی ہے۔ صحیح البخاری دی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث دے راوی نے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام دیاں بعض صفتاں اللہ نے تورات چ بیان کیتیاں، انجیل چ بیان کی۔ الموصوف فی التورات ببعض صفتہ فی القرآن انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ قرآن دیاں صفتاں اگے تورات دے اندر حرزا للامیین، امیہ دے نگہبان بن کے آئے۔ انت عبدی و رسولی، وہ میرے بندے بھی نے، میرے رسول بھی نے۔
سمیتک المتوکل، انہاں دا نام متوکل ہے۔ لیس بفظ ولا غلیظ، وہ سخت گو بھی نہیں، غصہ کرنے والے بھی نہیں۔ لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق، وہ پیغمبر بازاراں چ شور و گل کرنے والا بھی نہیں۔ ولاکن یعفو ویصفح، وہ درگزر کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ یہ جڑی امی صفت ہے نا، یہ دی نسبت جدو عام لوگاں وال ہوئے گی، یہ دا معنی ان پڑھ ہی ہوئے گا۔ جدو امی دی نسبت نبی علیہ السلام وال ہوئے گی، پھر یہ دا معنی ان پڑھ نہیں۔ امی انہوں کیا جاندا ہے جڑا کسے انسان کو لو نہ پڑھیا ہوئے، ڈائریکٹ رب رحمان کو لو پڑھیا ہو۔ کہ پیغمبر دا استاد کون ہے؟ رب خود ہے۔ یعنی دین دے علم دی ابتدا عرش تو ہو رہی ہے، اللہ ڈائریکٹ اپنے محبوب نو پڑھا رہے ہیں۔ قرآن نے کیا نا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اے میرے محبوب، اسی تھانوں وہ سکھایا ہے جڑا وہ پڑھایا ہے، وہ سکھایا ہے جڑا اس تو قبل تسی جان دے نہیں سو۔ اگر آقا پہلے ہی جان دے سن تو پھر سکھایا کی؟ اگر پیغمبر علیہ السلام نو پہلے ہی پتا سی، علم غیب سی، پھر اللہ نے کی سکھایا؟ اللہ تے کہہ رہے نے اسی تھانوں او سکھایا ہے جڑا اس تو قبل تسی جان دے نہیں سو۔ قرآن چاہے نا، علم الانسان، انسان نو سکھایا ہے۔ انسان تو مراد کون نے؟ آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ، اچھی کہہ دو صلی اللہ۔ علم الانسان، اسی انسان نو سکھایا ہے ما لم یعلم، جڑا اس تو پہلے جان دے نہیں سن۔ اور آمینہ دلال نو پڑھان والے کون نے؟ اللہ۔ جویں جبریل آیا غار حرا چاہتا ہی کرا پڑھو، ما انا بقارین، میں پڑھیا نہیں، پھر فرمایا اقرا پڑھو، پھر آقا فرماتے نے میں نہیں پڑھیا، تو جبریل نے پڑھ کے نا تھوڑا دبایا نبی علیہ السلام۔ جبریل تی دہشت دیکھ کے نا تے آقا علیہ السلام نو بخار ہو گیا۔ گھر گئے تے اپنی بیوی نو آندے نے ساڈی اما جان نو زملونی دسرونی، میرے تے کمبل اوڑھ دے۔ میرے بھائیو، نبی علیہ السلام نو پڑھان والا کون ہے؟ اللہ۔ کدے ذریعے؟ جبریل دے ذریعے۔ جیڑا نبی ہوندا ہے نا، او دا ایک خاصہ ہوندا ہے کہ او دا استاد اللہ زمین تے نہیں بنا دے، تے جدا استاد زمین تے ہوئے وہ نبی نہیں ہوندا۔ مرزا غلام احمد قادیانی، کانا الو دا پٹھا، انہوں ماسٹر کان پھڑا کے چھتر مار دے ہوندے ہیں، کیونکہ للیک سی نا پرلے درجے دا ہوندا جاندہ انہوں کچھ نہیں سی۔ سیالکوٹ کچہریاں دے اندر مہانہ 15 روپے تنخواہ تے منشی رہے، تے منشی تو ڈائریکٹ ہی وہ نبی بن گئے۔ ویکھو کڈی ترقی ہوئی ہے۔ کیوں جی قاری صاحب؟ بڑی ترقی ہوئی ہے۔ لیکن جس پیغمبر دی میں گل کر رہے ہیں علم دے حوالے نا، نبی علیہ السلام نو پڑھایا ہے ایک قرآن تے ایک حدیث۔ یہ تحت نا ایک عیسائی رائٹر گزریا جنہیں کتاب لکھی ہے مائیکل ہارٹ، وہ دا نام ہے مائیکل ہارٹ۔ انہیں لکھی ہے دنیا کے 100 عظیم انسان۔ وہ دے فرنٹ پیج دے ہوتے انہیں نبی علیہ السلام دا نام لکھیا۔ انہوں لوگاں پوچھا تو عیسائی ہے تو تے نام لکھنا ہی حضرت عیسیٰ دا لکھدا تو مسلمانہ دے نبی دا لئی چھڑے۔ انہیں پھر تھلے نا بڑا سونا جواب دیتا ہے۔ انہیں کیا 99 بندیاں دی سیرت دا مطالعہ کیتا ہے، کہے دے 5 استاد، کہے دے 10، کہے دے 12، کہے دے 13،
آندا دنیا دے اندر ایک واحد ذات ہے، محمد دی ذات ہے، جدا زمین دی دھرتی تے رب نے استاد بنایا ہی کوئی نہیں، بلکہ اس شخصیت نو پوری کائنات دا استاد بنا کے بھیجیا ہے۔ انما انا بعثت معلما، میں پوری دنیا دا استاد بنا کے بھیجا گیا۔ اور نبی علیہ السلام آئے ان پڑھا چو، خود بھی امی، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ نبی علیہ السلام آئے امی نے، لیکن لوگوں نے بوجھ لان واسطے آئے، حرام تو بچان آئے، حلال کھوان آئے، جہنم دے رات تو لان آئے، جنت دے رات پان آئے۔ میرے پیغمبر دے آن دا مقصد ایسی، مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی، اچھی بولی آج نا قاری شبیر صاحب نے نا اللہ انہوں نے صحت عطا فرمائے، قاری صاحب نے اچھی کہو آمین۔ اور یہ ادارہ جڑا بچیاں دا چلا رہے نے، اللہ یہ سارے دی جڑے ساتھی انہوں نے تعاون کر دے نے، انہاں ساتھیاں واسطے بھی میں دعا کرانگا جڑے انہاں دے کندھے نہ کندھا ملا کے چل دے۔ اللہ سب دا تعاون کرنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور اس ادارے نو انہاں سارے دی نجات دا سبب اور ذریعہ بنائے۔ اچھی کہہ دو آمین۔ اصل دے اندر نا جمعہ پڑھا کے بس ہو جاندی، پھر مغرب تو بعد ایک درس سی، پھر اتھے آیا میں اپنے فیل کر رہا کیونکہ راتی بھی میرا خیال کہندا ہے ساڑھے پروگرام سن کو 3 کو، آج بھی اینے کوئی سن، جمعہ پا کے آج بھی 3 ہی ہو گئے، ہاں 4، تو کل بھی 3 نے، تو لہذا یہ وہ حضرت علامہ شہید فرماندے ہوندے سے نا، وہابیوں نے کچومبر نکال دیا ہے میرا، یہ حساب جی۔ اللہ تعالیٰ تھوڑیاں محبتاں قبول فرمائے۔ تو برحال مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی سونا، مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی سونا کالی، کفر دی رات مکان آیا، راؤں پلیاں جاندیاں رائیاں نو، گلی باغ بہشت مقام وکھان آیا، پھسے ہوئے سن جڑے وچ گناواں دی دل دل، مشفق باؤں پھڑ بنے لان آیا، آؤ دیو مبارکہ سانو لوکو، ساڑھے ستڑے نصیب جگاؤں نے آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا آپ دے 50 سال آن تو پہلے، اس دعا دے اندر بھی ذکر ہے یہ، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ نبی ابراہیم نے اللہ رسول بھیجا مکے والیاں دے وچوں، آن کے تیرا قرآن پڑھ کے سنائے تے قرآن تے حدیث دی انہاں نو تعلیم دے اور انہاں نو گناہاں تو پاک کرے۔ ہن پتہ ہے لگدا ہے کہ انسان دی زندگی پکیزہ ہو ہی سکتی قرآن حدیث نے، جڑا بندہ قرآن حدیث نہیں پڑھدا پڑھاندا نہیں، یہ دے تو بغیر دنیا دے اندر چھٹکارا نہیں۔ اور الحمدللہ
اس مدارس بھی اہل حدیث دے وراثت چی آئی ہے قرآن حدیث. جن مدارس اہل حدیث دے نے بچیاں دے نے بچیاں دے نے پہلے سال تو لگ کے آخری سال تک حدیث پڑھائی جاتی. پہلے سال نقبۃ الحدیث بلوغ المرام، پھر دوجا حصہ بلوغ المرام، پھر مشکات شریف، مشکات دا دوجا حصہ نسائی شریف، پھر ابو داؤد، پھر ترمذی، پھر اگے مسلم، پھر بخاری. پورے 6 سال. تے کئی مدارس آتے ہیں پورے 6 سال کٹ کے فقہ پڑھا دے رہے تے آخری سال بخاری دا دورہ ہوتا ہے. اور یہ میں بات بے بانگے دوہل کہہ رہے ہیں، اگر یہ 6 سال حدیث دیاں کتاباں پڑھان تے زمین دی دھرتی تے حنفی رہے ہی کوئی نہ. یہ میں تھانوں صحیح گل دسدا ہے. بخاری دا دورہ کردیاں بھی کئی طالب علم جڑے نے اہل حدیث ہو جاندے نے. بخاری دا دورہ کرتے الحمدللہ علم دا ورثہ ملے ہے تے اہل حدیث نو ملے. اور ذرا غور کیجئے، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ جدو پیدا ہوئے نا تے ماں نے کیا اللہ میں تیرے کو پتر منگیا سی نو حدیث دا محدث بناواں تے دتا ہی نبی نا سر سجدے چو نہیں چکنا جب تک بخاری نو اکھاں نہیں دے گا. آواز آئی سر سجدے جو چوکے وے تے صحیح میں تیرے بخاری نو اکھاں دی بنائی عطا کر دیتی. پھر بنائی انی ملی کہ چاند دی چاندنی چ حدیث بہ کے لکھ دے بھی سن تے چاند دی چاندنی چ حدیث پڑھ دے بھی سن. اور 11 سال دی عمر چ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 70,000 حدیث زبانی یاد کی تھی. دیکھو کتنی بڑی بات. 70,000 حدیث زبانی یاد کی تھی اور 6 لاکھ حدیث دے حافظ سن. تے صحیح البخاری دے اندر 7,500 تے کچھ حدیثاں صحیح بخاری چ لکھیاں نے اور یہ بخاری 16 سال دے عرصے چ لکھی گئی ہے. کچھ حتیم دے اندر، کچھ روضۃ من ریاض الجنہ دے اندر. روضۃ من ریاض الجنہ جب ہے کہ امام بخاری نے صحیح بخاری لکھی ہے. ہر حدیث تو پہلے استخارہ کر دے سن، 2 نفل پڑھ دے سن. اور الحمدللہ قرآن تو بعد اس زمین دی دھرتی تے صحیح ترین کتاب ہے تو صحیح البخاری. اس واسطے میرے بھائیو اپنے بچیاں نو قرآن و حدیث کی تعلیم نہ آراستہ کیجئے. ایک مرد پڑھے، ایک فرد پڑھے، اور ایک خاتون پڑھے، ایک خاندان پڑھے. اے جڑیاں ساڈیاں بچیاں پڑھ دیاں نے انہاں نے جدو اگے اپنے گھراں چ جانا ہے انہاں دی وجہ تو اگلے گھر جدو جان دیاں کنے گھر سورن دے. یہ بچی جا کے اتنے بھی دین ہی پلائے. اور علم ایک ایسی چیز ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی فرماندے نے رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو. حضرت علی آندے نے اسی رب دی تقسیم تے راضی ہاں کہ جس رب نے سانو علم دے چھڑیا ہے تے جڑے بیچارے ان پڑھ جاہل لوگ نے انہاں نو مال دے چھڑیا. ان المال قریب یفنا، مال جڑا ان قریب فنا ہو جائے گا لیکن علم جڑا ہے وہ باقی رہے گا. علم تے کدی زوال نہیں آئے گا. اور حضرت امام بقی بن مخلد رحمت اللہ علیہ یہ دار الاندلس جو چلے علم پڑھنے واسطے. ذرا غور کیجیے، دار الاندلس نو آج تک سپین کیا جاتا ہے، پہلا نام دا دار الاندلس سی. اتھوں 2 مہینے دا سفر طے کر کے بغداد پہنچے. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ دے کول امام صاحب نو جا کے ملے، جی میں تھوڑے کو علم پڑھنا آیا، حدیث پڑھنا ہے. ادو ایک حدیث واسطے نا ساڈے محدثین بڑے بڑے لمبے سفر کرتے ہیں، پتہ لگ جاتا سی فلاں بندے کو ایک حدیث ہے. ہوں تو ہر چیز پکی پکائی سانو پلیٹاں چ پی کے اگے مل جاتی. ہوں تو مدارس جڑے نے نا اے کتاباں ماشاء اللہ تیار نے، کتاباں لکھیاں گئیاں لیکن یہ باوجود بھی اسی نہیں پڑھتے. ہوں تو علم دا پڑھنا آسان ہے.
ایک وقت تو سی طلباء نو روٹی نہیں سی لبدی ہوندی. حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ پڑھنے واسطے جو دلی گئے نا انڈیا تو استاد کہنے لگے بھائی نبی نے ساڈے کو کھانے کا انتظام نہیں ہے, جتنا انتظام تھا ہم نے اتنے لڑکے داخل کر لیے. حافظ صاحب فرمان لگے تو ہی جی منو استاد جی داخل کرو, روٹی دا انتظام میں خود ہی کر لوں. پھر کنے مہینے تک مولیاں تے گاجراں کھا کے حافظ عبد المنان وزیر آبادی پڑھتے رہے. پھر وہ جڑے بچے کلاس فیلو سن 20 22 23 یا جنہیں بھی سن وہ واقف ہوئے, انہوں نے کہا یار تسی اپنی روٹی نالوں ایک ایک ٹکریا یعنی ایک ایک لقمہ لا کے وچ رکھ دیا کرو, ہاں وہ 22 لقمے ہو جانے. پھر بچیاں دے لقمے کھا کے پڑھتے رہے. ایک دن استاد کہنے نبی نے آتے ہو بیٹھ کے چلے جاتے ہو کچھ آتا بھی ہے, کہنے کہ استاد دسو کتوں سبق سناواں. استاد آدھے نے پہلے دن تو سنا دے. انہیں پہلے دن تو لگ کے اس دن تک جنہ سبق پڑھیا ہی سارا ہی سنا دیتا. حافظ عبد المنان وزیر آبادی قرآن دے حافظ, بخاری مسلم ابو داؤد سارے ہی حافظ. اگو شگرد کون مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ, سید داؤد غزنوی, حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ, یہ شگرد سب. حافظہ اتنا مضبوط کہ شگرد ایک دن طالب علم جڑے نے نا بیسیکل یہ تھوڑے جے نا ویسے بھی یعنی کہ شیطان ٹائپ ہی ہوندے نے. کیوں آپ صاحب قاری صاحب, ہاں قاری صاحب میرے کلاس فیلو نے, یہ میرے تو ایک کلاس اگے سن. استاد ایک دن شگرد کہنے لگے آج بخاری پڑھنی ہے استاد جی کو, تے ان ام سلمہ دا کہنا ہے اصل چو حدیث دیاں راوی سن ان عائشہ تھا, اما جی عائشہ سن. وہ کہنے لگے استاد سارے شگرداں نے کہا ہاں کی کہنا ہے ان ام سلمہ تھا, وہ بھی نبی دی بیوی ہے, اما جی عائشہ بھی پیغمبر دیاں بیویاں, صرف عائشہ دی جگہ تے ام سلمہ لا دیتا. جا کے حدیث کھولی عبارت لگے نے پڑھن طالب علم ان ام سلمہ دا. حافظ صاحب آدھے نوے ان عائشہ دا, نہیں استاد جی آج تھوڑا پلیکھا لگ دا پیا, اس حدیث دیاں راوی ام سلمہ نے. استاد کہنے لگے اٹھ کے چلے جاؤ میں نہیں پڑھانا. تہجد چ روئے اللہ میرے کو کوئی گناہ ہو گیا, میرے حافظے کی کمی آ گئی. خواب دے اندر اما جی عائشہ ملیاں, پتر عبد المنان پریشان نہ ہو, حدیث میں ہی نبی پاک کو اپنے کرنا نہ سنی. میرے بھائیو ایو محدث زمان ہے, محدث پنجاب نے جنہ لوکاں نے علم پڑھایا ہے, علم پڑھیا ہے. مال ایک ایسی چیز ہے جدی بندہ حفاظت خود کردا ہے, علم دنیا دی ایک ایسی چیز ہے علم بندے دی حفاظت کردا ہے. لیکن پڑھنے والے ہولتے صحیح. بقی بن مخلد رحمہ اللہ گئے, جا کے بغداد امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نو ملے, کہنے لگے جناب میں حدیث پڑھنا آیا, ایڈا لمبا سفر کر کے نا تو میں صرف حدیث پڑھنا آیا, کوئی تجارت کرنی آیا. امام صاحب کہنے لگے میرے تے بھی زبان بندی ہے, میں تو تینوں کچھ نہیں پڑھا سکتا کیونکہ زبان بندی بھی ہے, گھر چ قید بھی ہے, میں کیویں پڑھاواں. امام بقی فرمان لگے میں نا منگن والا چولا پا کے نا, چولا چوگا تے ہاتھ چ کچاوا پھڑ کے نا پوری گلی چ منگدا آواں گا, تے جدوں میں تھوڑے دروازے تے آواں تسی دروازہ کھول کے ایک نبی دی حدیث سنا دیا کرے. ہوں تے طالب علماں نوں ماشاءاللہ رہائشاں بڑیاں وی آئی پی, کھانا بڑا وی آئی پی. میں تھانوں اپنی گل سنانا, سن 1999 جدوں میں مدرسے جایا نا جامعہ عربیہ مرید کے, سویرے روٹی ملتی شام ملتی سی, تے طالب علماں نوں بھوک بھی بہت ہی لگتی. وہ جڑے ٹکرے پے ہوندے ہیں نا ڈرم دے وچ سکے, وہ میں پانی چ بھگو چھڑنے تے زور دی نماز پڑھ کے انہاں دے چینی پانی تے انہاں نوں کھا لینا. 4 سال تک میں سکے ٹکر ہی کھاندا رہا. علم ایویں یعنی کہ حاصل نہیں ہوندا. اگو جامعہ اسلامیہ چاہے تھے تو ماشاءاللہ وی آئی پی کھانا ہوندا ہے ڈبے. کیوں جی آپ صاحب قاری صاحب اجے بھی بابا نیا تو ہے کھڑے. ہاں اسی مطالبہ کیتا سی سن 1994 کہ کھانا مدرسے ہی پکنا چاہیے. وہ پورے مدرسے دے جنہیں دوالے گوانڈی نے نا جنہاں دے گھر کھانا انصاری لوگ, وہ سارے مدرسے جا کے کہنے لگے ہاں نہیں کھانا پکان دینا, ائی شروع تو کھانا دے رہے ہیں طالب علماں نوں آسا ہی دینا ہے.
ہن جہنے جس گھر دا کھانا کھا کے طالب علم پڑھیا ہے پوری زندگی اس گھر واسطے وہ صدقہ جاریہ بن گیا. یہ کوئی معمولی کیس نہیں. امام بقی رحمہ اللہ نے منگن والا چولا پا کے نا 300 حدیث زبانی یاد کی تھی. 300 کتنی بڑی بات ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہوں 40 حدیثاں یاد نے نا میں قیامت دے دن او دی سفارش بھی کراں گا تے اللہ دی عدالت چو دی گواہی بھی دیاں گا. ہن سانو انڈیا دے گانے یاد نے, غزلاں یاد نے, لوفر قسم دے شعر یاد نے, بول دے نہیں یاد تے حدیث نہیں یاد, نہیں یاد تے صبح و شام دی اذکار نہیں یاد. اللہ اکبر. میرے بھائیو اپنے بچیاں نو اپنی اولاداں نو دین دی طرف لاؤ. اللہ دین دی وجہ تو, قرآن دی وجہ تو, علم دی وجہ تو اللہ عزت عطا کردا ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. قرآن دی وجہ تو اللہ نے بڑیاں نو عزت عطا کیتیاں. آئیے صحیح البخاری ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آندے نے میری عمر 6 سال دی ہے لیکن میرا دل کردا ہے میں نبی دی نماز تہجد ویکھاں. عمر کنی 6 سال تے شوق کڈا وڈا, شوق کڈا وڈا بول دے نہیں کہ نبی دی نماز تہجد ویکھاں. لیکن جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نماز تہجد اپنے گھر چ پڑھدے نے. آندے نے اسی ہی دوران میری سکی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی دے نکاح چ آ گئیاں. میں کیا خالہ جی جدو خالو جی دی واری تھوڑے گھر ہوئے مینوں دسیا جے. جگاں دے پیر دی واری آ جاندی. آندے نے میں بھی آ گیا. آپ ادھی رات نو اٹھے لوٹے چ پانی پایا ہے, مسواک کیتا ہے, آپ نے نفل نیت لے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے میں ویندا رہا آپ دا قیام رکوع سجود دیکھدا رہا. 2 نفل پڑھے پھر آپ لیٹ گئے. پھر تھوڑی دیر بعد اٹھے اسی لوٹے چ پانی پایا ہے, مسواک کیتا ہے, وضو کیتا ہے, پھر نفل نیند لے. عبداللہ بن عباس فرماندے نے میں بھی وضو کر کے آپ دے کھبے پاسے کھلو جانا وا. نبی علیہ السلام نے ادھر میرے ال ویکھو ایس کن تو منوں پھڑیا ہے, ایس ہاتھ دے نال بیک سائڈ تو اپنے سجے پاسے کیتا ہے. آندے نے میں 2 نفل جگاں دے پیر نہ کھلو کے پڑھے مینوں اینا مزہ زندگی چ نہیں آیا جنہ 2 نفل پیغمبر نہ کھلو کے پڑھن دا مزہ آیا. آقا فرماتے نے جدو بھی امام تے مقتدی کلا ہوئے نا ادو امام دے سجے پاسے کھلونا ہے. آندے نے پوری زندگی حدیث نہیں بھولی. حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے وہ جڑا لوٹا سی نا پانی والا آندے نے میں ہن بھر کے نا پانی دا اوتھے رکھ چھڑیا. نبی علیہ السلام اٹھے ویکھیا لوٹا بھریا. میمونہ تو بھریا؟ اللہ رسول میں نہیں بھریا, وہ بچے نے بھریا ہوئے گا. نبی علیہ السلام نے ہاتھ چکے لوٹا ہی کام کر گیا. اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین. عرشاں والیا میرے عبداللہ نو قرآن دا علم دے دے, دین دی سمجھ دے دے. پھر نبی نے دعا کیتی ہوئے تے قبول کیویں نہ ہوئے؟ دعا پیغمبر نے کیتی, اللہ نے انہاں نو 12 سال دی عمر چ نا مفسر قرآن ہی بنا چھڑیا. عمر کنی 12 سال. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا انہاں نو اپنا مشیر خاص بنایا سی. مشیر خاص, مشیر دا عہدہ بڑا وڈا جے, نہیں تا وزیر اعظم دا مشیر ویکھ لو مشیر ہی ہے. یہ مشیر ہی مشورے دیندے نے نا تو بولتے ایاک نعبد و ایاک نستعین آیت پڑھنی ہے نال ہی پٹرول چک دینا ہے. بول دے نہیں. مہنگائی عام ہو گئی. اللہ تعالیٰ اس ملک دے حال تے رحم فرمائے, اور کچھ نہیں کہتے. تو میں بات کر رہا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی نے جنہ 120 جنگاں لڑیاں نے تے 87 زخم تیراں تلواراں دے حضرت خالد بن ولید دے جسم تے سن. کہنے لگے یار
عمر ہے کی کام کیتے یار نکے جے بچے نو ایڈا وڈا ہوتا اسی تجربہ کار صحابی چٹیاں داڑیاں لے زیادہ عمرہ لے تو یہ کی کیتا ہے؟ حضرت عمر فرمان لگے جنو عبداللہ بن عباس دے مشیر بننتے اعتراض ہے نا وہ سارے مسجد نبوی چاہیے سارے صحابہ جو مسجد نبوی جمع ہوئے نا حضرت عمر پڑھتے نے اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ ایس سورت دی تعبیر دسیا جے بھائی، اس سورت دی تفسیر دسیا جے کہ کچھ بیان کی کہ کچھ اینڈ تے کیا عبداللہ بن عباس یار تو دی تفسیر بیان کر۔ عبداللہ بن عباس صاحب نے جی لمبی چوڑی تفسیر امیر المومنین ہے ہی کوئی نہیں، یہ سورت یہ جڑی سورت ہے میرے محمد دی موت دا سنیہ لے کے آئی ہے۔ ہن جننے گلا کرنے والے بیٹھے سن نا وچ اٹھ کے کہن لگے بھی اسی اپنے الفاظ واپس لینے ہاں تے مسجد نبوی دے اندر ایک شعبہ قائم کیتا جائے جس دے اندر قرآن دی تفسیر تے علم پڑھایا جائے۔ وہ علم پڑھان واسطے 12 سال دا لڑکا عبداللہ بن عباس ہوئے گا، اہی چٹیاں داڑیاں لے دے کوئی علم پڑھاں گے، اے اصل چیز ہے میرے بھائیو۔ یہ حدیث دا یاد کرنا، حدیث نو لکھنا، حدیث دا پڑھانا، حدیث نو لوکاں تک پہنچانا، اس بندے واسطے نبی علیہ السلام نے دعا نہیں کی تھی نظر اللہ یوم القیامہ، اللہ انہاں لوکاں دے چہرے نو ترو تازہ رکھی۔ سامعہ مقالتی جڑے میری حدیث نو سن دے نے پھر سن کے اوہی لوکاں تک پہنچا دے نے، اللہ میدان محشر چ انہاں دے چہرے نو ترو تازہ رکھی، انہاں دے چہرے نو ہریا بھریا رکھی۔ اللہ اکبر۔ ہن حضرت عبداللہ بن عباس مسجد نبوی دے اندر قرآن دا علم پڑھا رہے نے تے صحابہ سامنے بہ کے پڑھ رہے نے۔ اے ہے علم دی فضیلت اور علم دا قدر۔ اس واسطے میرے بھائیو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، قرآن تے حدیث پڑھائی۔ مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی سب کہہ دیو رحمت اللہ علیہ، اچھی کہہ دیو رحمت اللہ علیہ۔ مولانا مولانا ابراہیم اے شبان دے اے ہی ایام سرینہ دینا گھر آئے، ماں کہنے لگی پتر کو حافظ نہیں لبیا تراویاں والا، اما اج لبن چلا پترا میرا شوق سی برے صغیر پاک و ہند چ تیرے جنہ عالم کوئی نہیں، تو بہت بڑا عالم ہے لیکن تراویاں دے کسے حافظ دے پیچھے کھلو کے پڑھنیاں نہیں نا، تے میرا شوق سی کہ تو قرآن سناندا تے میں پیچھے کھلو کے قرآن سن دی۔ بیبیو یہ بھی ماں ہے، شوق ویکھو کیڑا ہے۔ نار رو پئی مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی نے ماں دے آنسو صاف کیتے، نال کہ امی دعا کرو۔ پہلے روزے پہلا پارا سنایا تراویاں چ، دوجے روزے دوجا پارا سنایا تراویاں چ، تیسرے روزے تیسرا پارا سنایا تراویاں۔ رمضان دے 30 روزے بھی مکمل ہو گئے، قرآن دے 30 پارے بھی مکمل ہو گئے۔ اجے آندے بھابیاں جی ولی کو نہیں ہے، وڈا ولی کیڑا جی؟ وہ بول دے نہیں 30 دنوں جی قرآن حفظ کیتا ہے۔ اللہ مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ نے نا شہادت القرآن کتاب لکھی ہے، حیات مسیح ہے۔ جدو مرزے نے دعویٰ کیتا سی نا کہ میں عیسیٰ بن کے آیا تے کتاب لکھی 1903 دے اندر۔ اس کتاب دا دباچہ لکھیا ہے پیر مہر علی شاہ گولڑا شریف والے نے، انہیں دباچے چ لکھیا ہے کہ آج تو بعد قیامت تک کوئی کتاب بھی حیات مسیح تے نہ لکھی جائے، ایک کتاب ہی کافی ہے۔ انہیں دباچے چ لکھے اور 5 سال مرزا زندہ رہا اس کتاب تو بعد اس کتاب دا جواب نہیں دے سکیا۔ مرزے دی ذریت آج بھی ہے لیکن اس کتاب دا جواب آج تک نہیں دے سکی، نہ دے سکتی۔
ہن حافظ عبد المنان وزیر آبادی دے بزرگ فوت ہوئے تے خواب چ باپ ملیا پتر عبد المنان دنیا جی قرآن تو پڑھنا جنت چ درجے میرے ودن ڈے نے ایتھے آن کے پچھتانا دجے پتر بھی نبینے ہوندے انہوں نے بھی قرآن دے حافظ ہی بنا چھڑنا میرے بھائیو اے ہے اصل چیز تے جڑے جماعت دے خطباء علماء نے نا حضرت غور کرو حضرت ابراہیم ادہم فرماندے نے ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ آندے نے ان اللہ یرفع البلاء ان هذه الامتی برحلت اصحاب الحدیث جڑے علماء سفر کردے نے نا دن رات علم واسطے دین واسطے انہاں دے سفر کرن دی وجہ تو اللہ امت دیاں پریشانیاں دور کر دیندا ہے کتنی بڑی بات ہے سفر اسی کرنے ہاں تے تھوڑیاں پریشانیاں دور ہوندیاں دن رات دین واسطے سفر اسی کرنے ہاں ساڈے سفر کرن دی وجہ تو اللہ امت دے لوگاں دیاں پریشانیاں دور کر دیندے نے ساڈے سفر دی وجہ اگے آئیے حضرت ابو بکر صدیق کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے من کتب انی علما وکتب معہ صلاةً لم یزل فی اجریہا فی اجری ما قری ذالک الکتاب جڑا بندہ کتاب لکھ دا ہے مرن والا دنیا تو مر جاندہ ہے کتاب لکھ کے دنیا تو چلا گیا ہے وہ تے مٹی دے اندر مل گیا ہے لیکن وہ دی کتاب جب تک باقی رہندی ہے اسی انسان دے تذکرے ہوندے ہی رہندے نے اور صحیح بخاری ہے امام بخاری نو گیا کم از کم 1200 سال دا عرصہ ہو گیا لیکن آج بھی امام بخاری رحمہ اللہ دا تذکرہ ہو رہا ہے کیوں اور قیامت تک انشاءاللہ تذکرہ ہوندہ رہنا ہے کیونکہ جب تک صحیح بخاری ہے محمد بن اسماعیل البخاری دا تذکرہ ہوندہ رہنا ہے اور اس بخاری دا اصل نام جڑا ہے نا جڑا اصل نام ہے صحیح بخاری دا صحیح البخاری تے عام کیا جاندہ ہے لیکن اصل نام الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ اس حدیث کے اندر کوئی حدیث بھی جڑی ہے لوز نہیں کمزور نہیں غریب نہیں کوئی ضعیف نہیں اس صحیح ترین مسند امام بخاری رحمہ اللہ دی اور وہ سنن ہی اور پیغمبر دیا سنتاں نو جمع کیتا ہے وہ ایام ہی حضرت امام بخاری نے پیغمبر دی زندگی دے ایک ایک لمحے دا تذکرہ اس بخاری کر چھڑیا اس واسطے گھراں دے اندر یہ مترجم جڑیاں حدیثاں نے نا انہاں نو لیا کے رکھنا چاہیے بول دے نہیں رکھنا چاہیے نا انہوں پڑھنا چاہیے کتاب الصلاۃ پڑھو کڈ کے اور کتاب الصلاۃ کے اندر ویکھو کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب حدیث ہوندی ہے کہ نہیں بخاری کے اندر 5 حدیثاں رفع الیدین کرن دیاں ہے نے کہ نہیں کتاب الصلاۃ پڑھو کتاب التوحید پڑھو وحدت الوجود والے دی نفی امام بخاری نے کیتی ہے کہ نہیں جڑے لوگ یہ بات کہندے نے ہر بندے چ رب ہے ہر چیز چ رب ہے یہ وحدت الوجود دا عقیدہ ہے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے باپ بن کے نفی کی تھی ہے کہ اللہ ذات دے اعتبار نہ عرشتے ہوئے سننتے ویکھن دے اعتبار نہ انسان دی شار اگ تو بھی نیڑے دے اور امام بخاری رحمہ اللہ دی فقاہت دیکھو ایک ایک حدیث تے 27 باپ بنے نے مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس والی حدیث حضرت امام بخاری نے صحیح بخاری چ 27 مرتبہ دی اور پھر پہلی حدیث نیت تے لے کے آئے انما الاعمال بالنیات آخری حدیث میزان تے لے کے آئے کیونکہ ہر عمل دے ہر نیکی دی ابتدا نیت تو ہوندی ہے ہر نیکی دی انتہا قیامت نو میزان تے ہوئے گی کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 کلمے ایسے نے جنہیں زبان تے پاری نے اور میزان دے اندر بڑے وزنی ہون گے وہ کیڑے کلمے نے
سبحان اللہ ہے وبحمدہ۔ میزان کڈا کو ہونا ہے؟ اج ایڈے ساڈے میزان نے، میزان بن چکے ہے، گل توجہ نہ سنو، جنت بن چکی ہے، جہنم بن چکی ہے، حوراں بن چکیاں نے، ہر چیز تیار ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے جو بنانی ہے، سارا کچھ تیار ہے۔ اور میزان دا ایک پلڑا ایڈا وڈا ہوئے گا، ستے زمینہ ستے آسمان جو مابین ہے ایک پلڑے چ رکھ دیتا جائے گا، جگہ پھر بھی باقی ہوئے گی، یہ 14 طبق بھی اس پلڑے دے ایک پلڑے نو نہیں پار سکن گے میزان دے۔ اور جبریل مقرر ہوئے گا اس ترازو نو چکن واسطے، لیکن پڑھنا کنے میں؟ آقا فرماندے نے التسبیح نصف المیزان۔ جدو تسی سبحان اللہ کہندے ہو، نیکیاں والا پلڑا نیکیاں نہ ادا ہو جاندہ ہے۔ جدو تسی الحمدللہ کہندے ہو، والحمدللہ تملا المیزان، الحمدللہ کہن دی وجہ تو نیکیاں دا پلڑا نیکیاں نہ لبا لب پر جاندہ ہے۔ تھوڑی الحمدللہ نے اس پلڑے نو پور کر دینا ہے، جنہوں 14 طبق نہیں پار سکے، تھوڑی الحمدللہ اس پلڑے نیکیاں نہ لبا لب پر دے گی۔ اور اس ترازو دے کول نہ کرسی نبی علیہ السلام دی ڈٹھی ہوئے گی، امتی آئے گا، نبی علیہ السلام تصدیق کرن گے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اسی اپنے نبی نو کی بنایا گواہ، تے گواہ کنو آندے جرا تصدیق کرے۔ امتی نماز لے کے آئے گا، تصدیق آقا کرن گے دی نماز میری سنت دے مطابق ہے، جبریل اس نماز نو پھڑ کے پھر پلڑے چ رکھے گا، جے حنفی نماز پڑھ کے ٹر گئے تے ورکا پاڑ چھڑو پلڑے چ جائے گی۔ پھر حنفی نماز دی تصدیق تے امام ابو نہیں وہی کرنی ہے نا، وہ بول دے نہیں۔ اس واسطے میرے بھائیو آئیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے من صلی فی کتابی لم تزل الملائکۃ تستغفر له ما دام اسمی فی ذالک الکتاب۔ کتاب لکھن والا جدو کتاب لکھ دا ہے، او دے تے پیغمبر دا نام لکھ دا ہے، نبی دے نام دے اگے درود لکھ دا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے جنیاں دی سانے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگے درود لکھے نا، فرمایا درود لکھ دا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے، او جب تک درود رہے گا یہ درود لکھن والے نو قیامت تک ثواب ملتا رہے گا۔ اگے آئیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا کان یوم القیامت یجیء اصحاب الحدیث فیکون اللہ لهم ومعهم المحابر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے قیامت دے دن کچھ لوگ آؤن گے، میں جگہ دے پیر کو حدیث اپنے کنہ نہ سنیے، کچھ لوگ آؤن گے جنہ دے ہتھاں وچ دواتا ہون گیاں قلم ہون گے، جدے نال نبی دیاں حدیثاں لکھ دے رہے، اللہ اللہ، پھر حدیثاں دے اگے نبی تے درود لکھ دے رہے، اللہ کہن گے انتم اصحاب الحدیث، اور تسی اہل حدیث ہو، اہل حدیث، حدیث والے، قرآن بھی حدیث، نبی پاک دی حدیث بھی حدیث۔ فرمایا ما کنتم تکتبون الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تسی دنیا چ میرے نبی تے درود لکھ دے رہے ہو، انطلقوا الی الجنہ، جاؤ میری جنت چ داخل ہو جاؤ۔ اس واسطے میرے بھائیو علم دا پڑھنا، علم دا پڑھانا، علم دا سکھانا یہ بڑا اچھا اور سچا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور جو سنیا سنایا اللہ سانو سارے نو ادھتے عمل دی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھئی اگو رمضان آ رہا ہے، اے مدرسہ ویکھو کنا نیواں ہو گیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ انہوں اونچا کرنا ہے۔ حضرت قاری شبیر صاحب کہہ رہے سن کے ساتھیاں نو کیا جے کہ کچھ تعاون بھی کرن تاکہ تھوڑے تعاون دے نال یہ مدارس چل دے نے، تاکہ رمضان دے اندر سارے ساتھی اس مدرسے نہ تعاون کرو، زکوٰۃ دی شکل دے اندر بھی طلباء نو دی خدمت کرنا، اور طلباء تے پیسے خرچ کرنا
سب تو اچا پیسہ ہے جڑا طلباء اور طالبات تے خرچ کیتا جاتا ہے۔ یہ انشاءاللہ قرآن و حدیث پڑھ کے جان گے، جتھے جتھے بیان کرن گے تھانوں برابر دا ثواب ملتا رہے گا۔ اس واسطے یہ مدارس جڑے ہوندے نے نا تعاون نہ ہی چلتے ہیں، تو سارے ساتھی اس ادارے نہ تعاون بھی کرے جائے۔ اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما، جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما، جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور فرما۔ اللہ حضرت قاری شبیر صاحب نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ جنہ بچیاں نے ماشاءاللہ بخاری پڑھی ہے، اللہ انہاں میریاں بچیاں بھیناں دے کولوں دین دا کم زیادہ تو زیادہ لے۔ اللہ اس مرکز نو قیامت دیاں دیواراں تک آباد فرما۔ میرے اللہ جڑے دوست احباب ساتھی قاری صاحب دے کندھے نہ کندھا ملا کے چلدے نے، تعاون کردے نے، اللہ انہاں دے رزق مال و جان چ برکات نازل فرما۔ اللہ سانو ساریاں نو علم پڑھن دی، علم پڑھان دی توفیق عطا فرما، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا سی اللہ رسول منو کے بعد دی نصیحت کر دیو، فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر، قرآن پڑھایا کر۔ اللہ رسول میں قرآن پڑھدا پڑھادا مر جاواں گا، کچھ چیز بھی ملے گی؟ فرمایا بلا ناگا تیری قبر تے 70,000 فرشتہ تیری بخشش دی دعا کرے گا۔ قرآن دا پڑھنا، علم دا پڑھنا بڑا بڑا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے، اور جنہ دے میرے سمیت والدین فوت ہو گئے نے اللہ انہاں دی بخشش فرمائے۔ قاری صاحب نو اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، تمام علماء دا آنا اللہ قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔